دوستوں میں پڑھایا اور بتایا گیا کہ نسل انسانی بہن بھائی کی شادی سے آگے بڑھی، لیکن جب ہم قرآن، بائبل اور حدیث کو دیکھتے ہیں تو یہ نظریہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ تورات، نہ انجیل اور نہ ہی قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ بہن بھائی کی شادی جائز تھی۔ تو پھر یہ نظریہ آخر آیا کہاں سے؟ اگر بعض جانور بھی اپنی فطرت کے مطابق ان بریڈنگ مطلب قریبی خونی رشتوں سے، جسمانی تعلق سے بچتے ہیں، تو کیا ایک شعور رکھنے والا انسان اپنی بہن بھائی کی شادی سے آگے بڑھا؟ ایولیوشن کو ماننا یا نہ ماننا ایک الگ بات ہے، مگر کیا یہ ناممکن ہے کہ اللہ نے کچھ مخلوقات کو ارتقائی مراحل سے گزار کر اور آدم علیہ السلام کو براہ راست پیدا کر کے ہمیں اپنی قدرت دکھائی ہو؟ تمام مذاہب میں عمومی نظریے کے مطابق انسان صرف آدم اور حوا سے شروع ہوا، لیکن اگر ہم قرآن کی آیت کو غور سے پڑھیں تو یہ تصویر تھوڑی مختلف دکھائی دیتی ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 184 بتاتی ہے کہ اللہ ہم سے پہلے بھی گروہ پیدا کر چکا تھا۔ کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آدم سے پہلے انسان و مخلوقات موجود تھیں یا انسان موجود تھے؟ میں نے قرآن، بائبل اور تھیوری آف ایولیوشن کو تینوں کو ملا کر دیکھا، نتیجہ انتہائی حیران کن نکلا۔ بس چند منٹ میرا ساتھ دیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیں کتنے مبہم اور غیر واضح انسانی تاریخ بتائی جا رہی ہے۔ دوستوں ویڈیو کو بتانے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ابراہیمی مذاہب میں مطلب یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں آدم علیہ السلام کے بعد نسل انسانی کو بڑھانے کا یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کی اولاد کی آپس میں شادی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے انسان کی نسل بڑھی اور بعد میں بہن بھائی کی شادی کو منع کر دیا گیا۔ اسلامی اسکالر میں بھی عمومی رائے یہی پائی جاتی ہے، لیکن ڈائریکٹ قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں بہن اور بھائی کی شادی کا ذکر نہیں ہے۔ یہ نظریہ اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ ہی تورات میں اور نہ ہی انجیل میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس وقت بہن بھائی کی شادی کی اجازت تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ افزائش نسل کے لیے اس بات کے لیے مجبور نہیں کہ بہن اور بھائی کی آپس میں شادی کرائی جائے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب جینیسس کے چیپٹر 4 کو اگر شروع سے پڑھا جائے تو جہاں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ساتھ اما حوا کے اولاد کا ذکر ہے، جیسے قابیل اور حبیل وغیرہ کا، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ ان کی شادیاں ایک دوسرے کے جڑواں بہنوں سے یا بھائیوں سے قرار ہو پائی تھی۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب لیویٹیکس کا چیپٹر 18 کی آیت 9 میں بہن سے شادی منع کی گئی ہے، یہاں تک کہ اسی چیپٹر کی آیت نمبر 18 میں بیوی کے زندہ ہوتے ہوئے اس کی بہن سے شادی کی بھی ممانعت ہے۔ رشتوں کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ضابطے ہیں جو پہلی شریعتوں میں بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ جس طرح قرآن اور حدیث میں افزائش نسل کے لیے بہن اور بھائیوں کی شادی کا ذکر نہیں ہے، اسی طرح تورات اور انجیل میں بھی اس کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ یہ یہودی اور عیسائی علماء کی اپنی رائے تھی کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو پہلا انسان مان کر اس کی اولاد میں سے افزائش نسل کے لیے ایک لاجیکل اور ایک عقلی دلیل پیش کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی مذہب میں انسان کی نسل کو بڑھانے کے لیے واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ وہ نسل کیسے بڑھی۔ جو کہ نسل انسانی کی افزائش کے لیے مذاہب میں نہیں بتایا گیا، تو علماء نے اس چیز کو عقلی طور پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک ممکنہ لاجیکل ایک تھیوری پیش کی ہے کہ بہن بھائی کی شادی ہوئی۔ انہیں اسلائی روایات کو ہمارے علماء نے بھی کنٹینیو کیا، مطلب انہیں قبول کر کے آگے بیان کیا۔ ویسے بھی ایک شعور رکھنے والی قوم کے لیے ایک غیر فطری امر ہے۔ کئی جانور جو شعور اور کانشیسنس نہیں رکھتے لیکن فطری طور پر ان بریڈنگ مطلب قریبی خونی رشتے مطلب بہن بھائی یا ماں ایسے افزائش نسل نہیں کرتے، بلکہ یہ جانور جوان ہوتے ہی دوسرے گروہوں میں چلے جاتے ہیں تاکہ ان بریڈنگ سے بچا جا سکے، جیسے بھیڑیا، ہاتھی، شیر وغیرہ۔ اپنی تحقیق کے دوران جہاں تک میں پہنچا ہوں، کسی بھی مذہب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس مذہب کے پیغمبر یا رسول کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ افزائش نسل کے لیے آدم علیہ السلام کی اولاد کی آپس میں شادیاں ہوتی تھی۔ یہ ایک لاجیکل ایکسپلینیشن ہے، ایک عقلی وضاحت ہے جو ہر مذہب کی علماء و اسکالرز نے پیش کی ہے۔ تو چلیے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں کسی بھی وقت بہن اور بھائی کی نکاح جائز تھا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23 میں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں وغیرہ سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ شاید آدم علیہ السلام کے وقت بامر مجبوری بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، تو عقلی طور پر بھی یہ بات ناقابل قبول ہے کہ اللہ پاک کسی بات کے لیے نعوذ باللہ مجبور ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دین اسلام میں کسی بھی حکم کے پیچھے ایک علت مطلب ایک وجہ ہوتی ہے، ایک کاز ہوتا ہے، اور اسی علت یا وجہ کی بنا پر قیاس بھی کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اسلام میں شراب حرام ہے، اس شراب کے حرام ہونے کے پیچھے اس کا نشہ ہونا اور عقل پر پردہ ڈالنا ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جو بھی چیز نشہ آور ہوگی عقل پر پردہ ڈالے گی، وہ اپنی علت مطلب اس کے نشہ آور ہونے کی وجہ سے حرام قرار پائے گی۔ اور ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں وغیرہ سے نکاح حرام ہونے کی پیچھے کی علت فحش مطلب بے حیائی کا ہونا ہے، اور اس کی علت کا ذکر اسی سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 22 میں ہے۔ اور یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک کام جو پہلی امتوں میں فحش ہونے کے باوجود جائز تھا اور بعد میں ناجائز ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کے وقت انسانی نسل کی افزائش کے پیچھے اس طرح کی دلیل دینا انتہائی کمزور بات ہے۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 184 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے گروہوں کو پیدا کیا تھا، مطلب امتوں کو۔ اس آیت کے روایتی تفسیر کے مطابق پہلی امتوں سے مراد وہ امتیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے باعث معدوم ہو چکی ہیں، جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط وغیرہ۔ لیکن اگر اس آیت کو شان نزول سے ہٹ کر لغوی معنوں میں دیکھا جائے تو اس سے مراد وہ تمام مخلوقات ہیں جو اپنی فطرت مطلب بیسک انسٹنکٹ پر چلتی تھیں۔ بیسک انسٹنکٹ سے مراد انسانوں کی طرح شعور اور کانشیسنس کے بجائے وہ فطرت جو ایک جاندار کو بھوک لگنے پر کھانے کی طرف توجہ دلائے، گرمی لگنے پر چھاؤں کی طرف، پیاس لگنے پر پانی کی طرف توجہ دلائے، جس طرح آج کل کے جانور رہ رہے ہیں۔ تو کیا یہ ناممکن ہے کہ ہم شعور رکھنے والے انسانوں سے پہلے ایسے انسان نما جاندار اپنی جبلت پر تھے، مطلب اپنی بیسک انسٹنکٹ پر زندہ رہ رہے تھے اور موجود رہے ہوں، اور ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد مطلب ایولیوشن کے بعد آبادی کو پھیلا لینے کے بعد جب ان میں شعور پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیج دیا ہو۔ سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، مطلب اگایا۔ یا زمین سے اگائے جانے کا ذکر لٹرلی معنوں میں نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی، مطلب مٹی کی خصوصیات لی ہوئی۔ تھیوری آف ایولیوشن کے مطابق زمین پر زندگی کی ابتدا پانی، گیسز، مختلف قسم کے عناصر کے ملنے، ان میں حرارت یا توانائی مطلب آسمانی بجلی وغیرہ کے ہونے کی وجہ سے کیمیکل ری ایکشن ہوا، جس کی وجہ سے زندگی نے جنم لیا۔ دوستوں، میری اس تمام گفتگو سے کئی لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں تھیوری آف ایولیوشن کا قائل ہوں۔ بالکل میں ایولیوشن کا قائل ہوں، لیکن ڈارونین تھیوری آف ایولیوشن کا قائل نہیں، کیونکہ ڈارونین تھیوری آف ایولیوشن پہ خود سائنس بھی سوال کھڑے کر رہی ہے۔ ڈارونین تھیوری آف ایولیوشن کیوں صحیح نہیں ہے، اس پر میں لکھ چکا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے یا کچھ عرصے بعد وہی سیریز انشاءاللہ ویڈیو صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں میں سے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ یہاں جوڑوں کے یہ لفظ تو جین آیا ہے، عمومی طور پر اس سے مراد مؤنث مذکر لیے جاتے ہیں، لیکن عمومی حکم میں یہاں سے جاندار چیزیں مراد نہیں لی جائیں گی، بلکہ ہماری کائنات میں موجود ڈویلٹی کے نظام مراد لیا جائے گا۔ مطلب ہر چیز کے ایک اپوزٹ موجود ہے، جیسے روشنی اور اندھیرا، دکھ اور سکھ، مؤنث اور مذکر، سردی اور گرمی وغیرہ۔ اسی آیت میں ایک عمومی انفارمیشن ہے کہ ہماری کائنات میں ڈویلٹی کا نظام پایا جاتا ہے، جبکہ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 کے مطابق ازواج مطلب جوڑوں سے ہی افزائش نسل ہوتی ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 72 میں خاص طور پر افزائش نسل کا ذکر ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 49 کا اگر سیاق و سباق دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کی پیدائش، زمینوں کو بچھائے جانے کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی ہر چیز کے جوڑے کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ ہمیں نظام کائنات کا پتہ چل سکے کہ جہاں ڈویلٹی کا نظام ہے۔ تو اگر اس کو اسپیسیفک معنوں میں دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی کریشن اور اس کے بچھائے مطلب رہائش لائق یا ہیبیٹیبل بنانے کے بعد اس پر ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا اور ہر جاندار کے جوڑے سے اس کی نسل بڑھائی۔ مطلب اسپیشل کریشن کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو آباد کیا، اور پھر وقت کے لحاظ سے، وقت کی تبدیلی اور تغیر سے ان اسپیشل کریشن میں ایولیوشن ہوئی، مطلب ارتقاء ہوا، اور جانداروں نے نیچرل سلیکشن کے تحت یا جینیٹک میوٹیشن کے ذریعے اپنے آپ میں تبدیلیاں پیدا کی۔ اور یہ ارتقاء ہمیں آج بھی نظر آتا ہے مختلف علاقوں میں قد کے فرق سے، رنگت کے فرق سے اور انسانوں کی فطرت کے فرق سے، یہ ہمیں ارتقاء کئی جگہوں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جانداروں کے مختلف اقسام کا وہ فرق جو ہمیں فوسلز اور آج کے جانداروں میں نظر آتا ہے۔ ایولیوشن کو مکمل انکار کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اور ڈارونین تھیوری آف ایولیوشن کو ہی اصل اتھینٹک ایولیوشن ماننا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایولیوشن کا ذکر کر کے اور آدم علیہ السلام کے اسپیشل کریشن کے تحت تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں
کسی چیز کے ارتقائی مراحل سے گزرا کر بھی پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا ہوں، اور اگر چاہوں تو آدم علیہ السلام کی طرح بغیر کسی ارتقائی مراحل کے پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا ہوں۔ ہاں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ارتقائی مراحل سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا اور اس کی حکمتوں کو جاننا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے جواب ہمیں ثبوت مل سکتے ہیں یا مل رہے ہیں۔ دوستوں انشاءاللہ اگلے ہفتے انسان کی پیدائش اور نفس واحدہ پر تفصیلاً بات کریں گے، اور اس کے بعد تھیوری آف ایولیوشن کو سمجھیں گے، اور ڈارمینین تھیوری آف ایولیوشن میں موجود مسنگ پوائنٹس کے جن پر خود سائنس بھی سوال کھڑے کر رہی ہے ان کو تسلی سے دیکھیں گے۔ دوستوں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔